بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر راحیلہ یوسف آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع سال دوئم آبیتی، جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے پیپر میں آنے والا 8 نمبر کا ایک اہم سوال ہے، اور SLO بیس ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں تمام اہم معلومات آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ آب بیتی اردو زبان کا لفظ ہے۔ آب بیتی مرکب ہے آپ یعنی خود اور بیتی گزری ہوئی حالت۔ خود پر بیتنا یا خود لکھنا، اپنی کہانی، اپنا حال، ذاتی تجربہ، اپنی زندگی کی حالت خود قلم بند کرنا آب بیتی ہے۔ آب بیتی لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آب بیتی کی 2 اقسام ہیں، شخصی آب بیتی، نصابی آب بیتی۔ شخصی آب بیتی عموماً ادیب، مشاہیر، بادشاہ اپنے حالات زندگی خود قلم بند کرتے ہیں اور کتاب کی صورت دیتے ہیں۔ نصابی آب بیتی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بطور سبق آب بیتی لکھنی ہوتی ہے یا امتحان میں جو سوال آتا ہے۔ نصابی آب بیتی بالعموم نباتات، جمادات اور حیوانات سے تعلق رکھتی ہے، مثلاً پھول، کتاب، پرانے نوٹ کی آب بیتی۔ دوسروں کی سوانح لکھنا، دوسروں کے احوال و قوائف قلم بند کرنا بہت آسان کام ہے۔ اس کے برعکس اپنی خود نوشت مرتب کرنا اور اپنی کتاب زندگی کو بے کم و کاست تحریر کے کالم میں ڈھالنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے۔ سوانح نگاری خارجی زندگی کی تصویر کشی ہے، تو خود نوشت نگاری باطن کے اسرار و رموز کو کاغذ کے سینے پر کندہ کرنے کی جانکاہی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود ستائی کی بے لگام خواہش سے مجبور ہو کر اپنی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور اپنے عیوب پر یا تو ملمح سازی کرتا ہے یا دانستہ اس سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داستان خود بقلم خود سے عبارت خود نوشت نگاری تمام ادبی اصناف میں مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس لیے کہ اس میں حقیقت بیانی اور صدق مقالی سے کام لینے پر اپنی زندگی کی پرتوں کو اس طرح کھولنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات دھرم سنکٹ والا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اور یہی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر مصنف کا قلم شکست کھا جاتا ہے۔ اور آسان اس لیے کہ اگرچہ اپنا عمال نامہ زیادہ طویل ہو، اس پر ادبی لفاظی، عبارت آرائی اور خوشنما ترکیبوں کی کلئی کرتے جائیے اور اپنی خامیوں کو بھی خوبی کے لباس میں پیش کرتے جائیے۔ خود نوشت نگاری کے بنیادی لوازم کیا ہے؟ ڈاکٹر عمر رضا لکھتے ہیں، خود نوشت سوانح عمری کی تعمیر اگرچہ خود مصنف اپنی یادداشت کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن محض یادداشت کی بنیاد پر خود نوشت سوانح مرتب کرنا درست نہیں، بلکہ مصنف کو اپنے حالات و واقعات کی صحت مندی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے متعلق کوئی بھی غلط بات یا غلط حقائق قارئین کی نظر نہ کر دے۔ سید طفیل احمد خود نوشت سوانح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آب بیتی کسی انسان کی زندگی کے تجربات، مشاہدات، محسوسات و نظریات کی مربوط داستان ہے، جو اس نے سچائی کے ساتھ بے کم و کاست قلم بند کر دی ہو، جس کو پڑھ کر اس کی زندگی کے نشیب و فراز معلوم ہو، اس کے نہا خانوں کے پردے اٹھ جائیں اور اس کی خارجی زندگی کی روشنی میں پرکھ سکیں۔ تعارف: اپنے حالات زندگی یا اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات و واقعات خود تحریر کرنا اور انہیں صیغہ واحد متکلم میں یعنی اپنی زبانی بیان کرنا آب بیتی کہلاتا ہے۔ آب بیتی کے لیے ضروری شرائط: قوت مشاہدہ، قوت تخیل۔ مشاہدہ وسیع اور گہرا ہونا چاہیے، اس چیز کے ہر پہلو پر غور کرنا، اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو، متعلقہ چیز کی تمام معلومات، یعنی جس چیز کی آب بیتی لکھنی ہے، معلومات کا ہونا بہت اہم ہے۔ اگر معلومات کم ہیں تو اپنے تخیل کے زور سے اس کمی کو پورا کرے، لیکن یہ آب بیتی غیر حقیقی معلوم نہ ہو۔ ذخیرہ الفاظ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور آغاز و انجام حالات و واقعات کو منطقی ترتیب سے لکھنا چاہیے کہ حقیقت کا گمان ہو۔ زبان و بیان شگفتہ اور شائستہ ہونا چاہیے، اور ایسے محسوس ہو جیسے فطرت خود بات کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے آب بیتی کی تعریف، اہم نکات، لکھنے کے طریقہ کار کی وضاحت کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام معلومات ایک تخلیقی آب بیتی لکھنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گی، اور آپ امتحانی نقطہ نظر سے ہر موضوع پر آب بیتی تحریر کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کسی نصابی موضوع پر آب بیتی پر بات کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔